بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مناظرہ راولپنڈی جس میں رب ذوالجلال نے آل حق کو عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا، الحمدللہ علی احسانہ، جس پہ اغیار کے ایوانوں میں اور روافظ کے اعلی کاروں کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہے۔ وہ روافظ کے اعلی کار جو 5 سالوں سے امام جلالی زید شرفہ کے اس قول خطائے اجتہادی پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے تھے اور معاذ اللہ طرح طرح کے الزامات لگا کر اپنی بدباطنی کا وہ اظہار کر رہے تھے، بالآخر جب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے متفقہ ترجمان اور مناظر نے تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہری علی شاہ علیہ الرحمہ کی کتاب تصفیہ ما بین السنی و شیعہ کے اس اقتباس کی جب اپنے لفظوں میں وضاحت اور تشریح کی، تو بالآخر اس نے امام جلالی زید شرفہ کے اس قول خطائے اجتہادی کو جو کہ باعث اجر و ثواب ہے، اس نے اسے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ تاجدار گولڑا فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزاد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ عادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ جبکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے جو حضرت سیدی کنز العلماء زید شرفہ نے قضیہ فدق کو بیان کرتے ہوئے روافظ کے جواب میں جو ان کی دلیل کا رد کرتے ہوئے آپ نے جواب دیا اور جو موقف اپنایا، مخصوص وقت کے لیے ممدوح الفاظ میں سری الزوال کا اعتبار کرتے ہوئے اور خطا اجتہادی کا قول کیا، تو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے متفقہ ترجمان اور مناظر نے جو اس کی وضاحت اور تشریح کی، تو اس کی وضاحت تشریح اس قدر گھنونی ہے، خطا اجتہادی تو صفت مدح بھی ہے اور موجب اجر و ثواب بھی ہے، جبکہ اس نے کہا کہ جی اس سے مراد خطا اجتہادی ہے ہی نہیں، اس سے مراد خطا معصیت ہے معاذ اللہ۔ تاجدار گولڑا فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزاد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے۔ اور اس نے حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہری علی شاہ علیہ رحمہ کو بھی گستاخ قرار دیا۔ جو موقف حضرت سیدی کنز العلماء زید شرفہ نے اپنا کر نموذ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ پیرا دیا تھا، اس موصوف نے جو موقف اختیار کیا، اس کی یہ ہرزہ سرائی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی برگاہ میں بہت بڑی ہے، جس پر واویلا کرنے والے تمام تر تکفیری گروپ کے جتنے بھی سرغنے تھے ان کی ابھی تک زبانیں گنگ بھی ہیں اور اس پر وہ خاموش بھی ہیں۔ اور اب وہ روافظ کا اعلی کار گروپ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی انتظامیہ ہو یا جتنے بھی ان کے اس معاملے میں معیدین یا معاونین ہیں، وہ اپنا دل بہلانے کے لیے اس مناظرہ راولپنڈی کو ڈسکس کر رہے ہیں اور طرح طرح کے بساخیوں کے سہارے بھی لے رہے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں عوامی اہل سنت کو یہ نظر آ رہی ہے، چونکہ یہ لائیو چل رہا تھا۔ میدان مناظرہ سے لائٹس کا بند کر دینا، ساؤنڈز کا بند کر دینا اور موبائلز کا چھین لینا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جو کہ ان کی شکست فاش ہونے کے لحاظ سے اور اس قدر یہ سارا طبقہ اپنے ہی گھر میں ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ گزشتہ شب
اسی جامعہ کے اندر انہوں نے ایک فتح مبین کے نام سے پروگرام کیا، اور جس کے اندر انہوں نے بدنام زمانہ گستاخ صحابہ حنیف قریشی نامی شخص کو بھی مدعو کیا، جبکہ تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس موصوف کو وہ اپنے جامعہ کے کسی پروگرام میں بھی مدعو نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ خود بن بلائی اگر آ بھی جاتا تو اسے تقریر کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اس پروگرام میں اس کو ٹائم دیا گیا، اور اس نے پھر وہی جو اس کی زبان ہے، لغویات بکواسیات، اس نے خوب اس میں اگلی اور اپنے بدباطنی کا اس نے اظہار بھی کیا، چونکہ بندہ نچیز بھی وہاں حاضر تھا اور سارے حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جس اپنے انہوں نے ترجمان یا مناظر کو میدان مناظرہ میں اتارا، اصول مناظرہ سے نابلد، جس کو موضوع مناظرہ کے انتخاب کے لحاظ سے بھی کچھ علم نہیں تھا کہ یہ دعویٰ میرا ہے، اور جس کا دعویٰ ہو مدعی پہ لازم ہے کہ وہ اپنا دعویٰ ثابت کرے، اس پر دلائل پیش کرے۔ جواب دعویٰ فریق مخالف کا ہے جو کہ اس نے ثابت کرنا ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ ایک مستقل اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے، مگر آج صرف آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ساری حقیقت بیان کرنے کے لحاظ سے اس مناظرہ راولپنڈی کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، چونکہ گزشتہ شب جو پروگرام ہوا اس کے اندر اس حنیف قریشی نامی شخص نے جو کس بیانی سے کام لیا، جو کہ اس کا وتیرہ ہے، بلکہ اس کی سرشت، اس کی جبلت میں کس بیانی شامل ہے۔ میرے لحاظ سے یہ کہا گیا کہ جی جو لاہور سے شخص آیا تھا اس نے پولیس کی منتیں سماجتیں کی، اور اس پروگرام کو رکوانے کے لحاظ سے، یعنی مناظرہ کو رکوانے کے لحاظ سے اس نے بہت تگ و دو کی۔ 3 دفعہ اندر سے دوڑ گیا، ایس پی کو کہتا ہے جی شاید عمران جو ان کا وہ آیا ہوا تھا، آخری یہ کہ اس نے کیا کیا بھائی بولو کیا مناظرہ ختم کر۔ اس پہ میں صرف اپنی سامعین و ناظرین کی خدمت میں حقیقت بیان کروں گا، اور یہ حقیقت جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے وہ لوگ کہ جن میں اگر ذرہ بر بھی ایمان ہوگا وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ منتظم یہ تھے، اس مناظرہ کے میزبان یہ تھے، ہم بحر سے گئے، تعداد میں ہم 7 لوگ ہوں گے، اور ان کی تعداد جو میدان مناظرہ میں بیٹھی تھی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ کسی کی کوئی بارات ہوتی ہے اور دلہا کے 7 لوگ ہوتے ہیں، تو یوں ہی میدان مناظرہ میں ایک طرف 5 سے 6 لوگ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف ایک پورا جمگٹھا بلوائیوں کا بیٹھا ہے، اور اوباش، ہلڑ بازی، لغویات، بکواسیات، اور پھر طرح طرح کے جو اشارے کر رہے تھے۔ تو یہ کہاں کا اصول ہے؟ جب لائٹس بند کر کے، ساؤنڈ بند کر کے، موبائل چھین کر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ 1 بائی 1 مناظرہ ہوگا، تو یہ کہاں کا اصول ہے؟ چونکہ سامعین ذی وقار ان کی یہ سر توڑ کوشش تھی کسی ذریعے یہ ہم سے ہاتھا پائی کریں، ہم سے لڑائی جھگڑا کریں، اور پھر ہم ان پر اس طرح کا کوئی الزام لگائیں، یہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، جبکہ ہم تو ایک ان اريد الا الاصلاح ما استطعت اس جذبہ سے وہاں گئے تھے، اور اظہار حق کے لیے، اظہار للثواب کے لیے ہم وہاں گئے تھے۔ خیر، جب انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بند کیا، اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مہمان تھے، اور ہمارے لیے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا جو آفس تھا یا لائبریری تھی، یہ ایک منی جیل بنا دی گئی کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھیوں میں سے واش روم کی طرف جانا ہے تو اس کی بھی پہلے وہاں جو ان کی اوباش کھڑے تھے وہ باہر سے اجازت لے کے آتے کہ اس کو واش روم جانے دینا ہے یا کہ نہیں جانے دینا۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر جانا ہے تو وہ بھی پہلے اجازت لینے کے لیے گیا ہے کہ جی ان کو نماز پڑھنے دینی ہے یا کہ نہیں پڑھنے دینی۔ تو یہ اندازہ لگائیے، چیکنگ اور پھر سب کچھ کرنے کے باوجود جامعہ کے اندر بھی ان کے اوباش موبائل لگا کر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ خیر، بنائیں، سنبھال کے رکھیں، امام جلالی ذی شرف کے غلاموں کی ویڈیوز اپنے موبائلوں میں سنبھال کر رکھیں، کام آئیں گی وقت مناسب پہ۔ نماز ظہر ہم نے ادا کی، لائبریری میں ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو راولپنڈی انتظامیہ پولیس نے پیغام بھجوایا میرے نام کہ انہیں بلایا جائے۔ میں جب آیا تو پولیس والوں نے مجھے کہا کہ جی 11 سے لے کر آپ کا 1 بجے تک ٹائم تھا، اب تقریباً
2:30 بج رہے ہیں، تو لہٰذا اس مناظرہ کو ختم کیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس کا مجاز ہوں، ہاں یہاں کی جو انتظامیہ ہے آپ ان سے بات کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم نیچے جا کر بات کرتے ہیں۔ بیسمنٹ میں جہاں مناظرہ ہو رہا تھا کہ وہاں جب اس کے دروازے پر پہنچے تو ہمیں روک دیا گیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ خیر ہم واپس آ گئے۔ سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، سبحان اللہ، سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، ان کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے۔ سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، اسحاق ظفر نامی شخص، داڑھی اس کی سفید ہے، مگر اس قدر خائن، اس قدر بددیانت کہ جب 1 by 1 کا ڈھونگ رچایا گیا، پھر ان کے مناظر کے ساتھ 3 سے 4 لوگوں کا کیا کام تھا؟ ہمارا مناظر اکیلا، ایک ہمارا مووی والا لڑکا جو ویڈیو بنا رہا تھا، اور دوسرے ہمارے مناظر مفتی مختار علی رضوی صاحب۔ جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اوباش نیچے کھڑے بھی ہیں اور 3-4 ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اسی اسحاق ظفر کے ساتھ۔ اس کو تب غیرت نہیں آئی کہ اتنے لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں یہاں سے فارغ کیا جائے اور ان کو میدان مناظرہ سے یا کمرہ مناظرہ سے نکالا جائے، جب یہ بات طے ہوئی ہے کہ 1 by 1 یہ مناظرہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ جب دیکھا گیا کہ وہی اسحاق ظفر نامی شخص سفید ریش ہمارے مناظر سے بار بار زبردستی موضوع مناظرہ پر دستخط کروانے کے لیے زور دے رہا ہے، جبکہ موضوع مناظرہ پہلے طے ہو چکا ہے، وہ ورق اور ہے، وہ پیپر اور ہے جس پر موضوع مناظرہ لکھا گیا، اس پر بھی ہم ایک کلپ ریکارڈ کروائیں گے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ خطۂ اجتہادی کو یہ گستاخی ثابت کریں گے، اور اس پہ یہ ان کا ترجمان، ان کا مناظر سین نہیں کر رہا تھا، جبکہ مفتی صاحب نے اس پر سین کر دیے تھے۔ اب انہوں نے ایک نئے پیپر پہ اپنی مرضی کا موضوع لکھا، اور وہ پیپر مفتی مختار علی رضوی صاحب کے پاس لایا گیا، اور لانے والے یہ اسحاق ظفر صاحب تھے، اور بار بار زبردستی اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اس پر سین کریں، سین کریں، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جبکہ پہلے موضوع مناظرہ طے ہو چکا ہے، میں نے سین کر دیے ہیں، اب اس پر آپ مجھ سے سین کیوں کرا رہے ہیں؟ اور بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلا پیپر کہاں ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا پیپر ہے۔ اس طرح کی جب خیانتیں کی گئیں، زیر کمرہ عدالت بھی اپنا، وکیل بھی اپنا، اور پھر جج بھی اپنا، میں نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ اسحاق ظفر نامی شخص کا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو آپ نے اس کو منصف بنا کر بھیجا ہے، پھر ہم میں سے بھی کسی کو وہاں بھیجا جائے تاکہ ہمارا بھی کوئی بندہ ہو۔ تو کہا گیا نہیں جی، وہ جامعہ کا ناظم ہونے کی حیثیت سے بیٹھا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ خیر جب یہ ساری بددیانتیاں کی جا رہی تھی تو میں دوبارہ آیا اور اس پولیس والے کے پاس آ کر میں نے اس کو ویڈیو دکھائی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آیا، بات کی اس نے، تو میں ادھر سے آیا تو مجھے دیکھ کے پھر اندر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو پھر دوڑتا، جس وقت تک نہ اگلی گھنٹی دوڑتا نہ لی۔ آپ نے نہیں لایا، آپ نے بہت ہو ختم کریں، بائی کاٹ کریں، آپ ختم کریں، گاڑی میں بیٹھے ہم کروا رہے ہیں، آپ نے بند کرانا، آپ بند کریے بھائی، بند کرو یہ
चले आए माइंड ऑफ फाइन। पहली दफ़ा आया तो पुलिस वालों ने मुझे बुलाया और कहा कि जी 11 से 1 बजे तक आपका टाइम था, अब तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, तो लिहाजा ये आप ख़त्म करें। जिस पर मैंने बोला कि ये ख़त्म मैं नहीं कर सकता, इंतज़ामिया से आप पूछ लें। दोबारा मैं खुद आया, मगर वो वीडियो दिखाने के लिए आया। आप देख सकते हैं ये वीडियो जो मैं इस पुलिस वाले के सामने मोबाइल इसको दिखा रहा हूँ कि ये बददियानती कर रहे हैं, ये इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। जिस पे वो साथ ही एक पुलिस वाला बैठा था, उसने कहा कि जी आप क्यों आए हैं? तो मैंने कहा कि हमें बुलाया गया, ये दावतनामा जो कि रात को तकरीबन 12 बजे, ये भी इनकी एक बददियानती थी कि रात को 12 बजे भी किसी के नाम लेटर जारी किया जाता है। अगर आपने मदऊ ही करना था तो 1 दिन पहले, 2-4 दिन पहले करते, बाई डाक भेजते। तो ये भी इनकी एक चालबाजी थी, चालाकी। रात को हम जब इसको वायरल करेंगे ये नहीं पहुंच पाएंगे, मगर अल्लाह के फजल से हम अपने टाइम से पहले वहां पहुंच चुके थे। खैर, जब दोबारा मैं गया, पुलिस वाले को मैं वीडियो दिखाई तो पुलिस वाला कहने लगा कि आप इस मुनाजरे का बाइकाट कर दें। आप ये आवाज उस पुलिस वाले की सुन सकते हैं, आप ये मुनाजरा खत्म कर दें, आप इसको बाइकाट कर दें। तो मैंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने देखना है कि इस जामिया की इंतजामिया ने आपसे इजाजत कब से कब तक ली हुई है, उसकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि हमारे साथ इन्होंने कुछ भी तय नहीं किया, ना शरैत मुनाजरा कि जिस इनके मुनाजिर को सदर मुनाजिर या मुआविन के लिहाज से पता नहीं कि उसूल मुनाजरा में इन दोनों की हैसियत क्या है। तो दोबारा से वो पुलिस वाला जब साथ गया तो फिर भी इन्होंने दरवाज़ा ना खोला, अपनी मर्जी से इन्होंने मुनाजरा ख़त्म किया। जबकि इस इसाक ज़फ़र नामी शख्स की ये गुफ्तगू आप सुन सकते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि आपको तकरीबन इतने मिनट हो चुके हैं, 2:40 होने वाले हैं, आप टाइम ज़्यादा ले चुके हैं, लिहाजा अब ये ख़त्म करना है। इस तरह की ये गुफ्तगू कर रहा है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह साहब, मैं अब दोनों हजरात को अब मेरी बात सुने, बात को मैं ख़त्म करता हूँ। मैं नहीं, सारी दुनिया सुन रही है। शाह साहब, अब इन दोनों के स्पीकर बंद कर दीजिए। मैं आपको भी कहता हूँ मौलाना, मैं आपको भी कहता हूँ, शाह साहब को भी कहता हूँ, अब ज़रा सुन लें मेरी बात आखिरी सुन लें। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान मुनाजरा ख़त्म हो गया, नहीं मुनाजरा ख़त्म हो गया। तीनों वक्त, तीन वक्त दोनों को दे दिए गए, तीन वक्त दोनों को दे दिए गए। बस अब ख़त्म करते हैं। मैं मौलाना, ये मैं अब इस बात को ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। और फिर इस हनीफ कुरैश का ये कहना कि जब दोबारा गए तो मैं आगे से आया और मैंने पूछा, इस तरह की उसकी एक कबिया, लगवियात और बकवासात करना। मैं इस बात पर हलफ और कसम देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इसकी वहां मनहूस शक्ल नहीं देखी। अल्लाह के फजल से हम इस कदर जुर्रत और दिलेरी और बहादुरी के साथ इनके घर पहुंचे। अगर हमें कोई डर होता तो हम वहां जाते ही नहीं। अगर वहां जाकर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खास नजर इनायत से इनकी गर्दनों पे हमने कदम रखकर वहां नारे तहकीक भी लगाया, ताइदार ख़त्म नबुव्वत व ख़त्म मासूमियत भी लगाया, और अपने इमाम की हक़ानियत और सदाकत के लिहाज से हमने हक़ अदाई हक़ का वासिफ का नारा भी लगाया, जो कि इनकी चीखें फिर सुनने वाली थी। अशरफ आसिफ। तो इसलिए ये इनके सारे प्रोपेगेंडे हैं, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह के वो गालिब ने कहा था ना कि दिल को बहलाने के लिए यही ख्याल अच्छा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए, अपनी आवाम को मजीद गुमराह करने के लिए और उनके लिहाज से सिर्फ और सिर्फ उनको सब्ज बाग दिखाने के लिए कि ये मुनाजरा उन्होंने खुद रुकवाया। इसलिए समझ लीजिए वक़ार, अब हम इस
مناظر راولپنڈی کی ساری رویداد آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو مناظر تھا اس کی علمی حیثیت کیا تھی. انشاءاللہ ہم مرحلہ وار آپ کی خدمت میں اس کی رویداد پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں مزید احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہمتاً کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے. سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے. ان کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے. سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے. ان کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے. بارہ جگر نبی مراحت قلب نبی بدعت منی کا پڑھ لو مستند فرمان ہے. کس تقدس کا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، کس تقدس کا نبی نے نام رکھا فاطمہ، کس حقیقت کو دیا خدا نے یہ عنوان ہے. جس نے جلا ہے سکر میں وہ رخن بغض فاطمہ، ان کی الفت سے ہی تو مومن صاحب ایمان ہے. وہ دختر ختم رسول، وہ مادر حسن و حسین، بانوے مولا علی، وہ آیت رحمان ہے. جو بھی سیکھا، جو بھی پایا، جو ملے گا حشر میں، وہ کیا ہے؟ وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے.